والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما.
آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 77 تک کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا پیغام دیے ہیں۔ ترجمہ: رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم ہوتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ ہی زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی بھی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ قیامت کے روز اس کو بار بار عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، اور آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اور اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے تو عنقریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہو جائے گی۔ یہ آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں، رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنا نام الرحمن اور الرحیم اپنے ذاتی ناموں میں شمار کیا ہے۔ الرحمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اضافت جو کی ہے اس کو اضافت تشریفی کہتے ہیں، یعنی اس میں ان بندوں کے لیے شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت اپنے اس نام کی طرف کی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یا بیت اللہ کہا جاتا ہے اللہ کا گھر، تو یہ شرف کے لیے اور اکرام کے لیے یہ اضافت کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایسا کردار رکھنے والے لوگ، ایسی شخصیتوں والے لوگ، ایسی طرز زندگی والے لوگ جو ہیں، ان کا شرف اور مقام اللہ کے ہاں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عباد الرحمن قرار دیا ہے، رحمان کے بندے۔ یہ ایک ایسا کرائٹیریا ہے اور ایسا چیک ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر اس کو لاگو کر کے دیکھ سکتا ہے کہ میری زندگی میں اس میں سے کون کون سی خوبیاں موجود ہیں، میری شخصیت میں ان آیات کے مطابق کیا کیا کمیاں ہیں، اور میں ان کو اپنے اندر کس کس طرح سے ڈیولپ کر سکتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو الرحمن کہہ کر انٹروڈیوس کروایا ہے، جیسا کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں بھی پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود الرحمن ہے، رحم کی صفت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے اوپر رحم کرنا فرض قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہستی ہے کہ جس نے قرآن سکھایا، اور اسی رحمان جس نے قرآن سکھایا، اسی رحمان نے قرآن کے اندر کچھ ایسی صفات بتا دیں اور اس کے حامل لوگوں کو عباد الرحمن قرار دیا۔ تو بیسکلی یہ ایک ایسا کرائٹیریا ہے کہ جو اسلام کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی پہچان ہے۔
جس طرح سے آپ دیکھیے کہ کسی ادارے کا ایک یونیفارم ہوتا ہے اور اس یونیفارم کے مطابق ہی رنگ پہننے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اسکول اور ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی خاکی ان کا پینٹ کا کلر ہے بچوں کا، تو وہ خاکی سے آگے پیچھے ہو جائے تو وہ اس شیڈ والے بچے کو بھی گھر بھیج دیتے ہیں یا اس کا یونیفارم کا فائن لگا دیا جاتا ہے۔ تو جن اداروں کے ڈسپلن اتنے سخت ہوتے ہیں انہی اداروں میں پھر پڑھائی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اسلام کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ایک کرائٹیریا سیٹ کرتا ہے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، اور جب مسلمان اس کے مطابق بنتا ہے، قرآن کا مطلوب انسان بنتا ہے، تو پھر اسلام کا انسٹیٹیوشن وہ انسٹیٹیوشن ہے کہ جس میں ہر دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عکس نظر آتا ہے مسلمانوں کے اندر۔ قرآن میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک لسٹ دی ہے، مثلاً سورہ النساء میں، سورہ المؤمنون میں، اسی طرح بہت سی اور بھی صورتیں ہیں، اور انہی میں سے ایک یہ خاص ایک مقام ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف صفات نہیں بتائیں بلکہ ان صفات کے حامل لوگوں کو اپنا خاص بندہ قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی خوبی وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، تو وہ کہتے ہیں تم پر سلام ہو۔ یہاں پر اب دو باتیں کہی جا رہی ہیں، ایک تو زمین پر نرم چال چلنا، اور دوسرے جاہلوں سے اگر بات چیت ہو، کوئی آرگیومنٹ ہو جائے تو اس میں سلام کرنا۔ اب یہ دونوں خصوصیات ہی عاجزی اور انکساری اور خود کو نیچا کر لینے کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ ان میں پہلی بات چال کی، ہونن کہتے ہیں ایسی نرم مزاجی کو جو کسی مجبوری کی وجہ سے اختیار نہ کی گئی ہو بلکہ انسان خود اس کو بائی چوائس اختیار کرے۔ اور یہاں پر چال کا ذکر کیا گیا ہے تو چال کو دو طرح سے انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے، ایک تو جسمانی چال، فزیکلی آپ کس طرح سے چلتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح سے ہے، یہ بھی آپ کے کردار کا عکاس ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ تیزی سے چلتے تھے اور آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کرتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ بار بار ایک انسان اگر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے تو اس کی ظاہر ہے کہ اس کی فوکس میں بھی کمی آتی ہے، اور اس کو ہو سکتا ہے کہ ایسی کسی چیز سے اس کی ٹکر بھی ہو جائے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واک ایک انتہائی فوکسڈ انسان کی اور ایک عزم ارادہ رکھنے والے انسان کی واک تھی۔ اسی طرح یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ یہ باقاعدہ نفسیات کی ایک فیلڈ ہے کہ جس میں مجرموں اور چوروں کی چال کے بارے میں اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ ان کی چالیں کیسی ہوتی ہیں۔ تو ایک جاہل انسان کی چال ایک پڑھے لکھے انسان کی چال سے فرق ہوگی، ایک متکبر انسان کی چال ایک عاجز اور انکساری والے اور تواضع رکھنے والے انسان سے فرق ہوگی۔ پھر اسی طرح سے ہر طرح کی ایکٹیویٹی اس کو بھی چال ہی میں شمار کیا گیا ہے، یعنی ایک تو حسی چال ہو گئی اور دوسری معنوی، کہ آپ اپنے گھر میں کس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، آپ جہاں بھی ہوتے ہیں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کیسی ہوتی ہے، آپ کا ڈیمینر کیسا ہوتا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے، اور آپ کن چیزوں میں انڈلج کرتے ہیں۔ تو عباد الرحمن کی سرگرمیاں انتہائی باوقار ہوتی ہیں اور انتہائی انکساری کے ساتھ ان کی زندگی کی ساری روٹینز طے ہوتی ہیں، اور ان کی زندگیوں میں ان کے اندر غرور اور تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دوسری بات جو اس آیت میں فرمائی گئی وہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب وہ جاہلوں سے کلام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ اس کو سلام متارکہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ایک بات کو ختم کرنے کے لیے اب ضروری نہیں ہے کہ انسان ضرور سلام ہی کرے، لیکن جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے کہا تھا کہ آپ کو سلام ہو اور میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا بھی کروں گا، یعنی بحث کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ جاہل کے ساتھ اگر ایک آرگیومنٹ کرنی شروع کر دی جائے تو وہ نیور اینڈنگ ہو جاتی ہے اور اس میں بعض اوقات
چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے، آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، اس میں ابیوسو لینگویج بھی ہو سکتی ہے، اس میں انسان خلاف واقعہ بات بھی کر سکتا ہے. تو لہٰذا اس وقت جب ہیٹڈ اس طرح کے مومنٹس آ جائیں تو ان میں انسان کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے. بعد میں بے شک اگر کوئی بات ضروری ہے اور اگر کسی بات سے فائدہ ہونا ہے تو وہ کی بھی جا سکتی ہے، لیکن جب ایموشنز نیچے آ چکے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے اطراف میں اس شخص کے لیے ایک گھر کا ضامن ہوں کہ جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے. تو لہٰذا جو عباد الرحمن ہیں وہ ڈیسنٹ اور ڈگنیفائڈ طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، وہ اپنی آوازیں بلند نہیں کرتے اور وہ کج بحثی نہیں کرتے. ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی آپ سے علم کا سوال کرے، آپ سے قرآن کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہے، آپ سے حدیث کے بارے میں کچھ کسی چیز کی شرح پوچھنا چاہے، تو اس کے لیے تو اگر آپ کے علم میں ہے تو پھر تو آپ ساری رات بھی مذاکرہ کر سکتے ہیں، ساری رات بھی باتیں ہو سکتی ہیں، سارا دن بھی گھنٹوں باتیں ہو سکتی ہیں علم کی بنیاد پر. لیکن اگر کہیں کج بحثی شروع ہو جائے تو وہاں پر بات کو وہیں ختم کر دینا چاہیے، ورنہ بعض اوقات بحث مباحثے ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے بعد میں بات ہی کرنے کے قابل نہیں رہتے، کیونکہ ایموشنز میں انسان کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے. سو عباد الرحمن ایک سیلف کنٹرول ایگزرٹ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کرنے کو بات نہیں ہوتی یا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو بعض اوقات دلیل ہوتے ہوئے بھی مخاطب کو وہ لاسٹ ورڈ لے لینے دیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے، اور یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آرگومنٹیٹو ہونا کوئی خوبی نہیں ہے. بہت زیادہ اپنی دلائل پیش کرتے رہنا یا بہت زیادہ اس طرح کی ڈیبیٹس میں حصہ لیتے رہنا کہ جن کا کوئی حاصل وصول نہ ہو، تو یہ انسان کی پازیٹیو ذہانت کی کوئی بہت بڑی علامت نہیں ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں جہلت القدر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہنڈیا ابل رہی ہے. سو جہالت کا مطلب ہے ابلنا، یعنی کوئی غصے میں ابل رہا ہو. تو لہٰذا عباد الرحمن کول اور کام رہتے ہیں، اور ان کی گفتگو میں ایک کامنس، ایک سیرینٹی، ایک ٹرینکویلٹی ہوتی ہے. اس کی ایک مثال ہمیں ہود علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں ملتی ہے کہ جب ان کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے ہود، ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو بہت ہی بیوقوف ہو گئے ہو، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تم تو جھوٹے ہو. تو ایسے میں ایک نیچرل ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں بلکہ تم جھوٹے ہو، میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ تم بے وقوف ہو. لیکن کس قدر ڈگنیفائڈ جواب ہے ہود علیہ السلام کا. قال یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم، اور ابھی بھی میری قوم کہہ رہے ہیں تاکہ ان کے دل میں نرمی آئے. لیس بی سفاہہ، میرے اندر کوئی بے وقوفی نہیں ہے. کتنا ڈگنیفائڈ اور خوبصورت اور نرم جواب ہے. ولاکنی رسول من رب العالمین، بات بھی بالکل درست کہہ دی ہے. کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی لاؤڈ موومنٹس نہیں کیں. بعض اوقات لوگ اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں، دروازہ بینگ کرتے ہیں. اس قسم کا کوئی وقار اور ڈگنیٹی کے خلاف کام پیغمبروں نے نہیں کیا اور نہ ہی عباد الرحمن کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیام میں. اب یہاں پر اگلی صفت عباد الرحمن کی بتائی جا رہی ہے کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں. عشاء اور فجر کے ساتھ کچھ حصہ رات کا اللہ تعالیٰ کی خاطر وقف کرتے ہیں. جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے افضل ترین اعمال میں یہ ہے کہ انسان نرم کلام کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. تو سلامتی کے ساتھ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا. سورہ السجدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تہجد کے بارے میں فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ یہ لوگ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کی بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور طمع کے ساتھ، اور جو رزق ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں.
پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی جان یہ جانتی نہیں ہے کہ کیا آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے، جزاء بما كانوا يعملون، اور وہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ بھی وہ عمل کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ تہجد کی بات کے ساتھ اور اپنے رب کو اس وقت اٹھ کر خوف اور طمع سے پکارنا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، یہ تین ایسی خوبیاں ہیں کہ جو انسان کو اس جنت کا حقدار بنائیں گی کہ جس کی نعمتیں انسان نے امیجن ہی نہیں کی۔ پھر اسی طرح سے سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھوڑا ہی تھا رات میں جو وہ سویا کرتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت، اسحار کے وقت، فجر سے تھوڑا پہلے اٹھ کر وہ اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوتے تھے۔ اور اسی طرح سے سورہ آل عمران میں آتا ہے والمستغفرین بالاسحار، اور استغفار کرنے والے سحری کے وقت اٹھ کر۔ تہجد جو ہے اس کو پڑھنے کی عادت عباد الرحمن کی ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اس کرائٹیریا پر بھی چیک کر لے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدا و قیاما، کہ وہ سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ سجدے کا ذکر پہلے کیوں آیا؟ تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ سجدہ کیونکہ قیام سے افضل ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سجدا و قیاما کہا ہے، ورنہ پریکٹیکلی تو قیام پہلے ہوتا ہے اور سجدہ بعد میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا چاہو جی لو، بالآخر تو مرنا ہی ہے، اور جس سے چاہو محبت کر لو، بالآخر تو بچھڑنا ہی ہے، اور مومن کا شرف رات کی نماز میں ہے۔ آپ شرف چاہتے ہیں، آپ اضافت تشریفی چاہتے ہیں، آپ رحمان کا بندہ بننا چاہتے ہیں، تو تہجد کی عادت ڈالیں، اور آپ اس کو تھوڑی مقدار سے شروع کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کی روٹین بہت مصروف ہے تو آپ ویکنڈز میں شروع کر سکتے ہیں، آپ فجر سے تھوڑا سا پہلے اٹھنے کی اپنے آپ کو عادت ڈال سکتے ہیں، اور توفیق پہلے دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے، اور کئی سال گزرنے کے بعد بھی توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ اس توفیق کو چھین لے تو کوئی اور یہ توفیق دے بھی نہیں سکتا، تو لہٰذا اللہ ہی سے توفیق مانگیں۔ بہت سے لوگ اس بات سے ڈر کر تہجد شروع نہیں کرتے کہ پھر ہم کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، تو شروع کی توفیق بھی اللہ سے مانگیں اور کنٹینیوٹی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں۔ تہجد کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ المزمل میں ایک بہت ہی خوبصورت ہمیں حقیقت بتاتے ہیں کہ رات کا اٹھنا انسان کے نفس کو روندنے میں کام آتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، آپ کی بات بھی آپ کی زبان سے درست نکلے گی، اور آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں تہجد کی نماز کو بہت معاون پائیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی وحی میں ہی تہجد کا حکم دے دیا گیا تھا، تاکہ آپ کے دن کے معمولات میں آپ کا دعویٰ کا اور تبلیغ کا کام آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو تہجد سے ہمیں معاونت حاصل کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دن کے کاموں کے حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن عرش کے سائے 7 طرح کے لوگ ہوں گے، تو ان میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا کہ جس نے اپنے رب کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ اب آپ دیکھیے کہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرنا، بیٹھنا، اتنا ٹائم ہمیں کن اوقات میں ملتا ہے؟ دن کے اوقات میں تو اتنا وقت ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تو یہ وقت رات کی گھڑیوں میں ہی مل سکتا ہے کہ جب انسان اٹھتا ہے، وہ اس کا اپنا ٹائم ہوتا ہے، دنیا سو رہی ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی اور کرنے کا کام نہیں ہے، اس وقت انسان فوکس ہو کر اپنے رب کی عبادت کرے، اور پھر ایسا او آئے اس کو، اور ایسی محبت آئے اور ایسا خوف اللہ تعالیٰ کا دل میں آئے کہ انسان رو پڑے۔ تو یہ رونا جو ہے یہ اس کے اندر سے نکلے گا، باہر سے کوئی محرکات نہیں ہوں گے ایسے رونے کے۔ تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمیں رونا آ جاتا ہے، اور وہ ضروری نہیں کہ وہ ریاکاری ہی ہو رہی ہو،
ریاکاری نہیں ہوتی ہے، لیکن باہر سے کوئی بات کہہ دیتا ہے، آپ کسی اور سے انسپائر ہو جاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کو رونا آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں. لیکن تنہائی کا رونا رات کے اوقات میں اٹھ کر یہ اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو. تو لہٰذا اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنا کر ہمیں بھی عباد الرحمن میں شامل ہونا ہے. یہ ایک اور چیک ہے کہ جس کے اوپر ہمیں اپنی ایک ٹک لگانی ہے انشاءاللہ تعالی. پھر تہجد گزار ہونے کے ساتھ ساتھ رحمان کے بندے ایک اور کام کرتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں. اور ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، یہ تو ایک جرمانہ ہے، یہ تو ایک چٹی ہے. یہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور عباد الرحمن کی کیٹیگری میں آنے کے لیے تہجد میں اٹھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا مانگیں. اور اب دیکھیے کہ اس دعا کا عباد الرحمن جب بار بار اس دعا کو پڑھتے ہیں تو ایک خاص بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے اندر اپنی کسی عبادت کی کوئی بڑائی نہیں ہے، ان کے اندر اپنی کسی عبادت کا کوئی تکبر نہیں ہے. بعض اوقات انسان کو نیکی کا تکبر آ جاتا ہے اور وہیں نیکی ضائع ہو جاتی ہے کہ میں تو تہجد گزار ہوں، پھر اٹھ کر انسان کسی کو بہانے سے بتاتا رہتا ہے کہ میں نے تہجد پڑھی تھی. تو لیکن عباد الرحمن کیسے ہوتے ہیں؟ وہ تو اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ تہجد میں بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا. اور یہ ایمان ہی کی ایک علامت ہوتی ہے کہ انسان جہنم سے ڈرتا ہے. اور اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور آگ کے عذاب سے اور آگ سے آپ کی پناہ طلب کرتی ہوں. تو لہٰذا عباد الرحمن کو اپنی تہجد کا کوئی غرور نہیں آتا. ایک شعر ہے کسی کا، غرور زہد نے سکھا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پر زبان دراز کرے. کہ خود اگر کہیں سے انسان نے کوئی توفیق حاصل کر ہی لی کوئی عبادت کرنے کی تو اس کے اندر غرور آ گیا، اور پھر وہ لگتا ہے لوگوں کو جج کرنے کہ فلاں نے بھی تک یہ نہیں کیا، فلاں نے بھی تک وہ فلاں گناہ نہیں چھوڑا. تو اس بات کی تو ہمیں بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی اجازت تو اپنے نبی کو بھی نہیں دی کہ کسی کو جج ہی کیا جائے. غزوہ احد کے دن وہ وقت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا، آپ کا نچلا ہونٹ پھٹا ہوا تھا، آپ کے ماتھے میں گہرا زخم تھا، آپ کے گھٹنے شدید زخمی تھے، اور آپ کے اتنے قریبی صحابہ شہید ہو چکے تھے، اور یہ کفار آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے ارد گرد منڈلا رہے تھے. یہاں تک کہ ایک نے تو افواہ بھی پھیلا دی تھی کہ میں نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے. تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے گا کہ جو اپنے نبی کے ساتھ یہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں آیات نازل فرما دی کہ اے نبی آپ کے لیے یہ ہے ہی نہیں، آپ کی یہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اور کس کو نہیں دے گا. لہٰذا نظر اپنے اوپر، عباد الرحمن کی نظر اپنے اوپر ہوتی ہے. وہ جتنی عبادت کرتے ہیں وہ اتنا ہی اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میرے کسی عمل کی وجہ سے یہ ضائع نہ ہو جائے اور میں جہنم کا ہی حقدار نہ ٹھہروں کہیں. جہنم کیا ہے؟ جہنم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جہنم کی آگ تمہاری اس دنیا کی آگ کی طرح سرخ ہے؟ وہ آگ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے، وہ گرم بھی ہے اور جلاتی بھی ہے اور دہک رہی ہے. جہنم کی وسعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً بندہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جہنم میں وہ اس قدر نیچے چلا جاتا ہے کہ جس قدر مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم نے شروع میں پڑھا نا کہ عباد الرحمن جب جاہلوں سے خطاب کرتے ہیں تو سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات کہتے ہی نہیں ہے کہ جو ان کے اعمال کو
ضائع کرے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، کوئی ایسا تکبر والا کلمہ، کوئی ایسی ججمنٹ پاس نہ کریں لوگوں کے اوپر کہ جو ہمارے اپنے لیے ہی جان کا عذاب بن جائے اور ہمارے اپنے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن جائے۔ انہا ساعت مستقرم و مقامہ، وہ بہت بری آزمائش والی جگہ ہے۔ تو عباد الرحمن جو ہیں وہ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جہنم سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جہنم کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ اس کی گرمی بہت شدید ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور اس میں لوہے کے آنکڑے ہیں جو انسان کو پکڑ لیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عباد الرحمن کی ایک اور صفت بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے ان کی مالی زندگی کے حوالے سے، وہ اپنی معاشی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ یہ پوری ایک تصویر آ رہی ہے ایک ایسے انسان کی کہ جو رات کا عبادت گزار ہے، لیکن دن میں وہ اپنے کام کرتا ہے، وہ اپنے کاروبار بھی کرتا ہے، وہ ہر چیز میں انوالوڈ ہے، وہ اپنی اولاد میں بھی انوالوڈ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ لوگ جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں، اور اسراف کیا ہے؟ اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یا ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، پسند ہی نہیں فرمایا۔ اور اسراف کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مبذرین جو ہیں، اسراف کرنے والے، یہ تو شیاطین کے بھائی ہیں، اس لیے کہ یہ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں کہ جو شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان کا راستہ یہ ہے کہ مال اڑاؤ ایسے کاموں میں کہ جو تمہیں خود کو تھوڑی دیر کے لیے تو خوشی دے دے، یا تمہاری کوئی ٹیمپٹیشن پوری ہو جائے، یا تم کسی چیز کو شو آف کر لو، اور غریب آدمی جو ہے وہ منہ دیکھتا رہ جائے۔ تو شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے۔ تو عباد الرحمن جب اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ اپنا مال جو ہے وہ اس طرح سے بند کر کے رکھتے ہیں کہ کبھی کسی کو کچھ دیں ہی نہیں، اور بخیلی کی ایک انتہا یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اوپر بھی کچھ بھی خرچ نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کی ان دو انتہاؤں کے درمیان ان کی گزر اوقات ہوتی ہے، وہ اپنے منی میٹرز کو بہت اچھی طرح سے ہینڈل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بھی بجٹنگ اپنی اس طرح سے کر لیتے ہیں ان کو کبھی تنگ دستی نہیں آتی۔ اور پازیٹیو سائیکالوجی کا ایک جو ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو منی میٹرز ہیں، سیونگ خاص طور پہ کہ اپنے منی میٹرز کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، کس چیز کے لیے ہم نے سیونگ کرنی ہے، کہاں ہم نے مال لگانا ہے، کہاں پہ ہم نے روک لینا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سائیکالوجی کا فیلڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سائیکالوجی کا فیلڈ ہے، اس سے بڑھ کر کے یہ اکنامکس کا فیلڈ ہو، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے منی میٹرز کو اچھی طرح سے ہینڈل کر لیتے ہیں وہ پرسکون رہتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ منی میٹرز جو انسان صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر پاتے ان کے اوپر بعض اوقات بینکوں کے ایسے سود والے قرضے چڑھ جاتے ہیں، یا وہ ایسے بینکرپٹ اور دیوالیے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات تو وہ خودکشی بھی کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا عباد الرحمن اپنی زندگی کی معاشی گزران کو ایک انتہائی معتدل اور بیلنسڈ رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، عقیدہ بھی ان کا بالکل درست ہوتا ہے، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، عقیدہ بھی ان کا درست ہوتا ہے، نہ وہ شرک کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اس آیت میں دو اور بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ایک یہ کہ وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی شریعت ہی اگر کسی کے اوپر حد لاگو کرے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ وہ قتل نہیں کرتے اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ اب عربوں کے اندر یہ تینوں برائیاں موجود تھیں، کعبہ میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اسی طرح سے یہ دونوں جو اخلاقی برائیاں ہیں یہ بھی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھیں، اور بلکہ یہ اپنی مجلسوں میں فخریہ ان کا تذکرہ بھی کرتے تھے۔ اور اب مکہ میں یہ سورۃ الفرقان جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، تو مکہ میں اب اس وقت گھر گھر میں ایک لڑائی بنی ہوئی تھی۔ سعد بن ابی وقاص کی والدہ ناراض ہیں، انہوں نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں تو ان کو بھی یہ مسئلہ ہے، اور انہوں نے اپنے ناز و نام میں پلے ہوئے لاڈلے بیٹے کو زنجیروں میں باندھ رکھا ہے۔ کلچرل ایک ایسی ریولوشن آ چکی تھی کہ جو چیزیں ان کی من پسند تھیں ان کو اب گناہ کبیرہ قرار دیا جا رہا تھا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو صرف گناہ کبیرہ ہی قرار نہیں دیا بلکہ ان کو چھوڑنے والوں کو اپنا بندہ قرار دیا، عباد الرحمن میں ان کا نام شامل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے گناہ کی سزا کو ضرور ملے گا۔ اور اثامہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بڑھا چڑھا کر اس کو عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں وہ رسوا ہو کر ذلیل ہو کر پڑا رہے گا۔ جہنم کے عذابوں میں بہت سی قسمیں ہیں جہنم کے عذابوں کی، اور اس میں سے ایک عذاب عذاب الہون بھی ہے، یعنی رسوائی کا، ہیوملیشن کا، انسلٹس کا، ذلت کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ ہمیں باعزت ہی رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو ان کی تو اللہ تعالیٰ برائیوں کو بھی حسنات میں تبدیل کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، اور ایک بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ اس پر نزع کا عالم طاری نہیں ہو جاتا، ورنہ اگر گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے تو پھر تو ایک مایوسی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ پھر تو انسان کہے گا کہ اگر مجھے توبہ تو میری قبول نہیں ہونی تو پھر میں کم از کم دنیا میں ہی گناہ کر کے تو چند روزہ زندگی کی انجوائمنٹ تو حاصل کر لوں۔ تو توبہ کا دروازہ کھلا رہنا ایک انسان کی پازیٹیو نفسیات کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے زیادہ امید افزا آیات میں سے ہے۔ اللہ کے رحمان ہونے کی یہ وضاحت ہے۔ اور اس آیت کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ انسان جب کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو وہ اپنی ساری برائیوں کو ریپلیس کر لیتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی بدکاری کرتا تھا تو وہ پاک دامنی کی طرف آ گیا، اگر کوئی قتل کرتا تھا تو اس نے اس سے توبہ کر لی، شرک سے توحید کی طرف آ گئے لوگ، اسی طرح سے ہر گناہ کو ریپلیس کر لیا۔ تو ایک تو یہ معنی ہے۔ ایک اور اس کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت میں جانے والا آخری آدمی وہ ہوگا جو جہنم سے نکلے گا اور اس نے کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، اور وہ نکلے گا اپنے کلمہ شہادت پڑھنے کی وجہ سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اسے حاضر کریں گے اور اسے اس کی برائیاں گنوائیں گے کہ تو نے یہ بھی کیا تھا، تو نے یہ بھی کیا تھا، اور وہ اقرار کرتا جائے گا اور دل میں ڈرتا رہے گا کہ میرے فلاں بڑے بڑے گناہ بھی ہیں جن کا کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہاری ساری برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دیا اور تمہارے لیے جنت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ یہ سنے گا تو کہے گا یا اللہ میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا ہے، یعنی اس کے بدلے میں مجھے جنت کے مزید اعلیٰ درجات دے دیں۔ تو وہ اپنے بڑے بڑے گناہ یاد کرانا شروع کر دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہوئے ہنس پڑے۔ اسی طرح سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جس نے ہر گناہ کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو ایمان لایا ہے؟ اس نے کہا جی میں ایمان لایا ہوں۔ تو فرمایا ایمان لانا پچھلے سارے گناہوں کی معافی کروا دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سارے گناہ، میرا سارا فسق و فجور؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو وہ اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھ کے چلا گیا۔ سبحان اللہ، عباد الرحمن کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ عباد الرحمن کوئی فرشتے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، وہ انسان ہے، یہ ہم ہی میں سے ہیں کہ جو اگر گناہ کر لیتے ہیں تو انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بہت ہی خوبصورت طرز زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ الزور سے مراد مشرکین کے میلے ٹھیلے ہیں۔ اس میں آپ ہمارے بہت سے اسکولز کے اندر کرسمس اور ویلنٹائنز ڈے اور ہیلووین اور یہ سب چیزیں جو منائی جاتی ہیں، جو کہ انتہائی ایک بے مقصد بھی ہیں، اور بعض اوقات ان کے پیچھے ایسی آئیڈیالوجی اور ایسے نظریات ہیں کہ جو بالکل اسلام کے عقیدے اور اسلام کی ویلیوز اور اقدار کے ساتھ کلیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانے بجانے کی مجالس ہیں،
زہری کہتے ہیں کہ یہ شراب کی محفل ہے، اور اسی طرح سے دیگر علماء نے کہا ہے کہ جیسے اہل عرب جو ہیں یہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یہودی اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اسی طرح سے وہ کہتے تھے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ تو فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ سارا جھوٹ، اور اس کے علاوہ کوئی بھی جھوٹ پر مبنی کوئی بھی مجلس، جھوٹی گواہی پر مبنی کوئی بھی بات، جھوٹ جس چیز کے قریب سے بھی گزرا ہو تو عباد الرحمن اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دفعہ فرمایا کہ الا وقول الزور، کہ جھوٹی بات سے بچو، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ اور پھر عباد الرحمن کی اگلا ایٹیکیٹ، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغویات، وہ جو وقت کو ضائع کرنے والی ایکٹیویٹیز ہیں، جب وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیتے ہیں، ادھر نہ تو رکتے ہیں نہ وہاں پر انٹرسٹ لیتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہاں پہ ہو ہی کیا رہا ہے، وہ کسی طرح سے بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ ایک گانے بجانے کی مجلس کے پاس سے گزرے تو آپ نے ادھر دیکھا بھی نہیں اور وہاں سے گزر گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کریم ہو گئے ہیں، اذا مروا باللغو مروا کراما، بڑے کریمانہ انداز سے وہاں سے گزر گئے ہیں، با وقار با عزت طریقے سے وہاں سے گزر گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اندھوں اور بہروں کی طرح ان پر سے نہیں گزر جاتے، ان پر ریفلیکٹ کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اپنے لیے سبق نکالتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کیسے صحابہ کرام اسی قرآن کو پڑھ کر راتوں رات چینج ہو گئے، اور کیسے کیسے رویا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قرآن پڑھتے اتنا روتے تھے کہ مشرکین کی عورتیں اور بچے حیران ہو کر آ کے آپ کے ارد گرد ہجوم لگا لیتے اور آپ کو دیکھنے لگ جاتے۔ تو عباد الرحمن قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآن سے اپنی زندگی کے لیے اسباق حاصل کرتے ہیں، اور پھر عباد الرحمن اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اپنے خاندانی معاملات کی طرف بھی ان کی توجہ ہوتی ہے اور ان کے لیے بہترین دعا کرتے ہیں، اور وہ کیا دعا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمارے ساتھیوں اور ہماری اولادوں میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقین کا امام و رہنما بنا۔ عباد الرحمن کی آنکھوں کی ٹھنڈک کون ہوگا؟ وہی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اور اسی طرح سے متقین کا امام بننے سے مراد یہ لی گئی ہے کہ ہم انہی لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں، ہماری فیملی میں ہر کوئی متقی ہو اور ہم ان کے امام ہوں، ہم نیکیوں میں سب سے آگے نکل جانے والے ہوں، ہم نیکیوں میں سب سے زیادہ سبقت کر جانے والے ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی یہ خوبصورت اور کتنی ہی یہ ایک کریمانہ دعا ہے کہ انسان اپنے رب سے اپنی اولاد کے لیے نیکیاں بھی مانگے اور پھر اپنے آپ کے لیے بھی متقین کی رہنمائی مانگے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو الغرفہ یعنی بلند عمارتیں، بالا خانے دیے جائیں گے بوجہ جو انہوں نے صبر کیا، کیونکہ ہر نیکی صبر مانگتی ہے۔ ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں ان کو سم اپ جب بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو ایک لفظ میں سم اپ کرتے ہیں، اور وہ ہے بما صبروا، اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہاں ان کا استقبال ہوگا تحیہ اور سلام سے۔ تحیہ اور سلام کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سلام قولا من رب الرحیم۔ ملائکہ کی طرف سے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اسی طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو بھی سلام کریں گے، ویلکم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا ان کے اس کردار اور اعمال کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کرتے رہے، اور یہ بہترین رہنے کی جگہ ہے اور بہترین یہ ٹھکانہ ہے۔ اور اب العمل بالآیات، اپنے اندر عباد الرحمن کی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور شروع کریں تہجد سے۔
بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه. شكرا يا رباه. يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح.